السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کیمسٹری اینڈ ہسٹری آف کیمسٹری، تو یہ بالکل چھوٹا اور آسان ٹاپک ہے۔ ایز اے کیمسٹری اسٹوڈنٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی چیز پڑھتے ہیں، چاہے جو بھی سبجیکٹ ہو، آپ کی فزکس ہو، آپ کی میتھمیٹکس ہو، جہاں آپ کی بایولوجی ہو، تو کائنڈلی اس کو آپ اس کی ہسٹری لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی ڈیپ ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیمسٹری کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے ہم سمجھیں کہ کیمسٹری ہے کیا، تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیمسٹری ہے کیا۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ کیمسٹری از دی برانچ آف سائنس ان وچ ڈیلس with the properties, composition and the structure of matter. It also deals with the change in matter and the principle which govern these changes. تو اس کی ڈیفینیشن سمپل آپ نے سن لی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کیمسٹری ہے کیا۔ کیمسٹری سائنس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ہمارا تعلق ہوتا ہے کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر اور پراپرٹیز آف میٹر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میٹر کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ میٹر کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور میں انشاءاللہ میٹر اور کی اسٹیٹ آف میٹر پہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری یہ کہ ہم میٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہ اس کی پراپرٹیز کے بارے میں، اس کی کمپوزیشن کے بارے میں اور اس کی اسٹرکچر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اس کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جسے مطالعہ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی اس برانچ میں ہی کرتے ہیں، یعنی کیمسٹری میں ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سمپل آپ یہ بول سکتے ہیں کہ جو بھی چینجز آتی ہے میٹر کے اندر، جو بھی چینجز ہیں میٹر کے اندر، وہ ہم اس کی جو اسٹڈی کریں گے وہ ہم کریں گے کیمسٹری کے اندر ہی کریں گے۔ سمپل اس کی یہ ڈیفینیشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں برانچز آف کیمسٹری۔ تو اس کی کچھ برانچز ہیں، میں نے یہ مینشن کی ہوئی ہے۔ فزیکل کیمسٹری ہو گئی، آپ کی آرگینک کیمسٹری ہو گئی، ان آرگینک کیمسٹری ہو گئی، انالائٹیکل کیمسٹری ہو گئی، بایو کیمسٹری ہو گئی، انڈسٹریل کیمسٹری ہو گئی، نیوکلیر کیمسٹری ہو گئی، انوائرمنٹل کیمسٹری ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ برانچز ہے کیمسٹری کی۔ اچھا، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ کو صرف ان کا بتا دوں کہ یہ 7-8 برانچز ہیں، اور بھی کچھ ہیں، پر یہ میں نے کچھ مین برانچز آپ کو یہاں مینشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کیمسٹری کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہسٹری آف کیمسٹری کے بارے میں، جو ہسٹری ہے کیمسٹری وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 منٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہسٹری آف کیمسٹری کیا ہے؟ اس میں کچھ پیریڈ تھے۔ جو سب سے پہلا پیریڈ آیا تھا وہ تھا گریک پیریڈ، اب اس کو یونانی بھی دور کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ سائنٹسٹ تھے ہمارے، پلوٹو تھا، ارسطو تھا اور ڈیموکریٹس تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو پلوٹو تھا وہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک تھا، یہ ایم سی کوئز آ سکتا ہے آپ کے جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں اس میں آ سکتا ہے کہ پلوٹو جو ہے نا وہ کس ٹائم پیریڈ، کتنا وہ اس کا ٹائم پیریڈ تھا۔ تو وہ 347 سے لے کے 428 BC تک، BC کی معنی یہاں ہوگی بیفور کرسچن، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد ارسطو وہ بھی 322 سے لے کر 384 تک BC تک تھا، اور ڈیموکریٹس وہ بھی 357 سے لے کے اور 460 تک تھا BC تک، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ساروں کی ایک ہی کنسیپٹ تھا، انہوں نے مل کے ایک تھیوری پیش کی۔ تھیوری تو میں نہیں کہہ سکتا، ان کا ساروں کا یہی ایک کنسیپٹ تھا کہ جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں میٹر کی، اس کی یہ بول رہے ہیں دیر آر ڈٹرمائنڈ آن دس تھنگس آل تھنگس آف میٹر اٹس میڈ بائی سول ایئر واٹر اینڈ فائر تو ان ساروں کا یہی ایک ریویژن تھا، ایک ایسا کنسیپٹ تھا کہ جو بھی چیزیں نا میٹر کی وہ ساری بنی ہوئی ہوتی ہے سوائل کی، مٹی کی، ہوا کی، پانی کی اور آگ کی۔ تو ان کا یہ ایک کانسیپٹ تھا، جو وہ کون سے دور کے جو سائنٹسٹ ان کا یہ کانسیپٹ تھا، جو گریک پیریڈ کے جو سائنٹسٹ تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا پیریڈ آیا تو مسلم پیریڈ، اور یہ بہت بڑا اس پیریڈ میں کیمسٹری کی بہت ترقی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پیریڈ کب سے شروع ہوا؟ وہ پیریڈ 600 سے شروع ہوا، 600 ہجری سے شروع ہوا اور جا کے 1600 تک چلا، ٹھیک ہے نا۔ تو
تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مڈل ٹائم پیریڈ تھا، یہ بیچ کا ٹائم پیریڈ تھا کیمسٹری کا۔ اس میں کیمسٹری نے بہت ترقی کی اور بہت جلد فاصلی ترقی کی، اور اس کے اندر کیمسٹری کے جو لیبارٹری کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی تقریباً زیادہ تر تو اسی پیریڈ میں بنے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مسلم پیریڈ کے کچھ سائنٹسٹ تھے، اس میں سے ایک میں کچھ مینشن کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ جابر بن حیان ہے، وہ 721 سے لے کے 803 تک تھا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دی فادر آف کیمسٹری، یہ کیمسٹری کا اس کو ابو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو دوسرا سائنٹسٹ تھا الرازی، یہ 862 سے لے کے 930 تک تھا۔ تو اس نے ایک کام کیا، اس نے کیا کام کیا، اس نے یہ کام کیا کہ جو کلاسیفائڈ کیا لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کو، کیا اس نے درجہ بندی کی چیزوں کی کہ یہ لیونگ تھنگس ہے، یہ نان لیونگ تھنگس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد البیرونی، جو آپ نے سنا بھی ہوگا، اور اس نے کیا کیا کہ یہ 963 سے 1048 عیسوی تک یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کیمسٹری کے اندر ڈینسٹی معلوم کی کس کی، کیمیکلز کی، اس کا بڑا کارنامہ یہی تھا۔ اور اس کے بعد آتا ہے ماڈرن پیریڈ، جو ابھی پیریڈ چل رہا ہے، ٹھیک نا۔ اس کے اندر ہم جو رابرٹ بوائل ہے اس کو ہم فادر آف کیمسٹری کہہ سکتے ہیں ماڈرن پیریڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جو مسلم پیریڈ ہے اس کے اندر تو جابر بن حیان ہے، پر جو ابھی پیریڈ چل رہا ہے جو ماڈرن پیریڈ ہے وہ اس کے اندر جو ابھی فادر آف کیمسٹری ہے وہ رابرٹ بوائل ہے۔ وہ کب سے تھا، وہ 1627 سے لے کے 1691 تک اس کا یہ تھا، ٹھیک ہے نا، ٹائم پیریڈ اپنا۔ تو اس کے بعد آئے جے بریسلی، اور اس نے ایجاد کیا آکسیجن ایجاد کی، سلفر ایجاد کی، سلفر ڈائی آکسائڈ، پہلے تو آکسیجن ایجاد کی، اس کے بعد سلفر ڈائی آکسائڈ ایجاد کی، اس کے بعد ہائیڈروجن کلورائڈ، یہ 3 گیسز اس نے ایجاد کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد شیلی نام ایک سائنٹسٹ تھی، میں بھی یہ میل ہو شاید فیمیل ہو کنفرم نہیں، اس لیے میں نے ہی استعمال کیا ہوا ہے، پر آپ اس کو بس یہی اگر کانسیپٹ لے کے شیلی نے کلورین گیس ایجاد کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، جو یہ میں نے آپ کو مین پوائنٹیں بتائی ہیں، یہ شاید آپ کے بورڈ کے ایگزامس میں چاہے کسی بھی بڑے لیول کے جو ہوتے ہیں نا کیمسٹری کے پیپر، اس میں اس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ان چیزوں کو ہلکا مت لیں مہربانی کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیلی نے کیا ایجاد کیا، کلورین گیس ایجاد کی۔ اس کے بعد ایک سائنٹسٹ اور بھی تھا، اس نے ہائیڈروجن ایجاد کی، اس کا نام تھا کیونڈش، اس نے ہائیڈروجن گیس ایجاد کی۔ اس کے بعد جو فورتھ ہے میں نے مینشن کیا ہوا یہاں ہے جے بریزلس، اس نے کیا ایجاد کیا، اس نے کانسیپٹ دیا کیمیکل ایکویشنز کا، کیمیکل فارمولا کا، اور کیمیکل سمبلز، کن کی، کیمیکل تھنگس کی، جو کیمیکل چیزیں ہیں نا ان کے ایکویشن کا کانسیپٹ، ان کے فارمولا کا کانسیپٹ، اور ان کے سمبل کا کانسیپٹ بھی جے بریزلس نے دیا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور یہ ویڈیو جتنی ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو بھی میں نے آپ کو پوائنٹیں بتائی ہیں ان کو آپ اپنے نوٹس بک میں اتار دیں تاکہ یہ آپ کے پیپر میں آپ کو کام آ سکے۔ تو پھر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت مجھے فیڈ بیک دیا ہے، اور بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹ لازمی دیا کریں۔ آپ کے کمنٹ مجھے بہت متاثر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کسی بھی دوست کو، کسی بھی بھائی کو، یا کسی بھی بہن کو، سسٹر کو، اگر کسی بھی کیمسٹری کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ ادھر ہی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اگین آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ می، اللہ حافظ۔